السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جو پہاڑوں، روایات، تاریخ، سادگی اور بہادری سے بھرپور ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی، اور خاص طور پر اس کے دیہی علاقوں کی، جہاں کے لوگ نہ صرف قدرت کے قریب زندگی گزارتے ہیں بلکہ صدیوں پرانی ثقافت اور رسم و رواج کو آج بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں زندہ رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ افغانستان کے دیہاتی لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، ان کا لباس، طرز رہائش، ثقافت، زبان اور مذہب کیا ہے، وہاں پر زراعت، فصلیں، جانور اور مال مویشی کا نظام کیسا ہے، اور آخر میں کچھ حیران کن اور دلچسپ حقائق بھی افغانستان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کے لیے کچھ ایسے حقائق رکھے ہیں جو آپ نے پہلے شاید کبھی نہ سنے ہوں۔ دوستو، افغانستان ایک زمین سے جڑا ہوا ملک ہے، ایک ایسا ملک جہاں قدرتی مناظر اور سادگی آپ کو ہر قدم پر محسوس ہوگی۔ یہاں کے گاؤں شہروں کی چمک دمک سے دور لیکن فطرت کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ہر صبح سورج کی روشنی ان پہاڑوں پر پڑتے ہی ایک نئی کہانی سناتی ہے۔ افغانستان کے دیہاتوں میں لوگ آج بھی قدیم روایات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے لوگ پتھروں، مٹی، لکڑی اور خشک گھاس سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں۔ گھروں میں ایک یا دو کمرے ہوتے ہیں جن میں سب افراد ایک ساتھ رہتے ہیں۔ وہ وہیں کھاتے ہیں، سوتے ہیں اور جیتے ہیں۔ یہی وہ ماحول ہے جو خاندانی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ دیہاتی گھروں کے آس پاس چھوٹے باغ ہوتے ہیں جن میں سبزیاں، انگور یا بادام اگائے جاتے ہیں۔ کچھ گھروں کے ساتھ چھوٹے تالاب یا چشمے بھی ہوتے ہیں جن سے پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں جانوروں کے لیے الگ کمرے یا باڑے بھی بنے ہوتے ہیں جہاں گائے، بکریاں، بھیڑ یا مرغیاں رکھی جاتی ہیں۔ افغانستان کی دیہاتی زندگی میں سب کچھ اجتماعی ہوتا ہے۔ ہر خوشی، ہر غم، ہر تہوار سب لوگ مل کر مناتے ہیں، چاہے شادی ہو، عید ہو، نوروز کا تہوار ہو یا کسی بچے کا جنم، پورا گاؤں شریک ہوتا ہے۔ یہاں کے دیہاتوں میں لوگ آج بھی جرگہ سسٹم پر یقین رکھتے ہیں، جہاں مسائل کا حل بزرگوں کے مشورے سے نکالا جاتا ہے۔ یہ ایک پرانا لیکن مضبوط معاشرتی نظام ہے جس کی جڑیں وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ دیہاتی لوگوں کا آپس میں مضبوط رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطرداری اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی مل جل کر کام کرنا یہاں کی خاص روایت ہے۔ اگر ہم بات کریں زراعت کی، تو افغانستان کے دیہاتی علاقوں میں زراعت ہی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہاں کے کسان زیادہ تر چاول، گندم، جو، مکئی، آلو، پیاز، سبزیاں، انگور، بادام، انار، زعفران اور خشک میوہ جات اگاتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں چائے اور کپاس کی بھی کاشت ہوتی ہے۔ فصلوں کی کاشت اور کٹائی آج بھی پرانے طریقوں سے کی جاتی ہے۔ بیل گاڑی، لکڑی کے ہل، ہاتھوں سے بیج بونا اور پورے گاؤں کا مل کر فصل کاٹنا، یہ سب اب بھی عام ہے۔ کسان کھیتوں میں دن بھر محنت کرتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی بیج بونے، فصلوں کی گوڈی کرنے اور سبزیاں چننے میں برابر کا ساتھ دیتی ہیں۔ دوستو، افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہاں کے دیہاتی لوگ ندیوں، چشموں اور برف پگھلنے والی پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں تو لوگ میلوں دور سے پانی سر پر اٹھا کر گھروں تک لاتے ہیں۔ کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں آج بھی پانی کی ترسیل کے لیے کنویں یا نہریں استعمال ہوتی ہیں۔ دیہاتی لوگ پانی کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں اور اس کا استعمال انتہائی احتیاط سے کرتے ہیں۔ مال مویشی کا نظام بھی افغانستان میں بہت اہم ہے۔ ہر گھر میں آپ کو گائے، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں اور مرغیاں ملیں گی۔ یہ جانور صرف خوراک کا ذریعہ نہیں بلکہ تجارت، کپڑے، ایندھن اور روزمرہ کی ضروریات کا بھی حل فراہم کرتے ہیں۔ دودھ، دہی، مکھن، پنیر، گوشت سب کچھ یہی جانور دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ان جانوروں کو اولاد کی طرح پالتے ہیں۔ صبح سویرے ان کی دیکھ بھال، چارہ دینا، دودھ دوہنا یہ روز کا معمول ہے۔ ان جانوروں سے حاصل شدہ اشیاء کو بازار میں بیچ کر لوگ اپنی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ خواتین کا کردار بھی ان دیہاتی معاشروں میں بہت مضبوط ہے۔ یہ خواتین نہ صرف گھریلو کام انجام دیتی ہیں بلکہ قالین، کشیدہ کاری، سلائی کڑھائی، اون سے کپڑے بنانا جیسے ہنر بھی جانتی ہیں۔ یہی قالین بعد میں دنیا کے بڑے بڑے بازاروں میں ہزاروں ڈالرز میں بکتے ہیں، لیکن ان کی شروعات ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندھیرے کمرے میں ہوتی ہے۔ دیہاتی خواتین خشک میوہ جات کو صاف کر کے خوبصورتی سے پیک کرتی ہیں، ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں کی ڈیزائننگ کرتی ہیں اور چھوٹے کاروبار میں خاندان کا ساتھ دیتی ہیں۔ دوستو، افغانستان کی ثقافت بہت ہی گہری اور رنگین ہے۔ یہاں کی موسیقی میں رباب، تنبورہ اور ڈھولک جیسے ساز شامل ہیں، اور روایتی رقص جیسے عطن ہر تہوار میں ہوتا ہے۔ لباس میں مرد عموماً پیرہن تنبان پہنتے ہیں، جبکہ خواتین رنگ برنگے چادریں اور روایتی کڑھائی والے کپڑے پہنتی ہیں۔ دیہاتی لوگ اکثر ہاتھ سے بنے ہوئے جوتے، پگڑیاں اور شالیں پہنتے ہیں۔ یہاں کی روایتی خوراک جیسے کابلی پلاؤ، شوربہ اور نان آج بھی لکڑی کے چولہوں پر تیار کی جاتی ہے۔ اگر بات کرتے ہیں بازاروں کی، دیہاتی علاقوں میں ہفتے میں ایک بار ہفتہ وار بازار لگتا ہے۔
یہ بازار کسی میلے سے کم نہیں ہوتے۔ یہاں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو مقامی لوگ خود بناتے ہیں۔ ہاتھ سے بنی ہوئی چادریں، قالین، مٹی کے برتن، خشک میوہ جات، دیسی دوائیں اور پرانے طرز کی چپلیں۔ یہ بازار نہ صرف خرید و فروخت کے لیے بلکہ ملاقات، گپ شپ اور ثقافت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگ دور دور سے پیدل یا گدھوں پر سفر کر کے ان بازاروں میں آتے ہیں۔ مذہب یہاں کے لوگوں کی زندگی کا اہم جزو ہے۔ زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور روزمرہ کی زندگی دین اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ نماز، روزہ، عید، محرم اور میلاد ہر گھر کا حصہ ہے۔ مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہاں کی روحانیت دل کو سکون دیتی ہے۔ جمعہ کے دن اکثر دیہاتی لوگ مخصوص لباس پہن کر مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ وہاں قرآن کی تلاوت، دینی نصیحتیں اور سماجی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ مذہب ان کی زندگی کو ایک ڈسپلن دیتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو افغانستان کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتے ہیں۔ افغانستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ ہاتھ سے بنے قالین تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے دیہاتوں میں بجلی اور انٹرنیٹ کی سہولت آج بھی بہت نایاب ہے۔ افغانستان میں کشمش، بادام اور انار کی پیداوار اتنی زیادہ ہے کہ سالانہ 145 ممالک کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ قندھار، ہرات اور بدخشاں جیسے علاقوں میں ایک گھر کے اندر 3 نسلیں اکٹھی رہتی ہیں۔ کچھ پہاڑی گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں سردیوں میں لوگ 4 مہینے کے لیے اپنے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں کیونکہ باہر برف کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ افغانستان کے کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں آج تک کوئی پکا راستہ یا سڑک نہیں بنی۔ یہاں کے لوگ سالوں تک اپنے ہاتھوں سے بنے قالین، رضائیاں اور کپڑے اپنی شادی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو افغانستان کے دیہاتی علاقوں کی سیر پر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی اور منفرد انداز پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کو دنیا کے چھپے ہوئے خوبصورت گاؤں، رسم و رواج اور دیہاتی زندگی کے جوڑنے کے لیے روز نئی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔